بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد کم از کم صلوات تو بلند آواز سے ہونا چاہیے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء واللعنۃ الدائمۃ الباقیہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. عزیزان محترم، آپ حضرات کے درمیان جس گفتگو کا اس ماہ مبارک رمضان کے دوسرے عشرے کی مجلسوں میں ہوا تھا، وہ ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ ایک انسان کے لیے خوش قسمتی کن چیزوں میں قرار دی گئی ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کے ہونے کی بنا پر انسان خوش قسمت قرار پاتا ہے، اور اگر وہ چیزیں اس کے پاس نہ ہو تو پھر وہ انسان سب کچھ ہونے کے باوجود اس دنیا میں کامیاب اور کامران نہیں ہوتا. فرمایا تھا ہمارے آقا اور مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا نے فرمایا کہ خمس خصال من فقد واحدۃ منہن لم یزل ناقص العیش زائل العقل مشغول القلب. یہ 5 چیزیں وہ ہیں کہ جو انسان کی خوش قسمتی کے لیے ضروری ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی جا رہی ہو، حتیٰ 4 ہیں ایک نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ انسان ہے کہ جس کی زندگی کی تمام سکون کی تمام چیزیں ختم، یعنی سکون ختم ہو جاتا ہے، عقل زائل ہو جاتی ہے اور دل کو پھر اطمینان نہیں ملتا. یعنی اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، اور انہی کو آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے کہ جن میں سے پہلی چیز میں نے عرض کیا تھا، روایتوں کے مطابق انسان کے لیے ضروری ہے صحت البدن. انسان کا بدن، انسان کا جسم صحت مند ہو، یہ انسان کی خوش قسمتی کا عظیم ترین راز ہے. اگر یہ پایا جا رہا ہو تو انسان اطمینان کی زندگی گزارتا ہے. آج میں آپ کی خدمت میں دوسری اور تیسری چیز کو عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان 5 دنوں کے اندر یہ 5 چیزیں آپ کے درمیان مکمل ہو جائیں. مولا فرماتے ہیں کہ دوسری اہم ترین چیز جو ایک انسان کی زندگی میں ضروری ہے کہ جس کے بغیر زندگی انسان کی ناقص ہو جاتی ہے، وہ انسان کا امن و امان ہے. مولا فرماتے ہیں الامن والثانیہ الامن
وہ امن و امان کہ جو انسان کی زندگی میں پایا جاتا ہو، یہ انسان کی خوش قسمتی کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ یہ امن آپ جانتے ہیں ہر اعتبار سے انسان کے لیے ضروری ہے، یعنی انسان کو اپنی زندگی میں سکون محسوس ہو رہا ہو، نہ تو حکومتوں کی طرف سے ڈر ہو، نہ محلے اور علاقے والوں کی طرف سے ڈر ہو، نہ ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والوں سے اس کو خوف محسوس ہو رہا ہو۔ حتیٰ انسان اگر آفس میں بیٹھا ہے، اپنے آفس میں بھی امن و امان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان سکون کے ساتھ ہو، اس کو خوف نہ ہو، اس کو ڈر نہ ہو، اس کو خطرہ لاحق نہ ہو، اس کے لیے پریشانیوں کا سبب نہ قرار پائے۔ کبھی کبھی انسان کے لیے سفر کرنا پرسکون نہیں رہ جاتا، یہاں پہ امن ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کے لیے کسی کام کو کرنے کے لیے باہر نکلنا یہ بے چینی کا سبب بن جاتا ہے، یہاں سے سکون مٹ جاتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے کہ جس پر اگر گفتگو کی جائے تو شاید کئی مجلسوں میں اس کی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن سب سے زیادہ بنیادی طور پر اللہ نے امن و امان کو انسان کے لیے رکھا ہے اس کے عقیدے میں۔ اگر عقیدہ انسان کا صحیح ہے تو انسان کو امن و امان ملتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو انسان تمام چیزیں ہونے کے باوجود سکون والی زندگی نہیں گزار پاتا ہے۔ فرمایا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا فرماتے کہ شر الادخان ما لم یأمن فیہ القطان، شر الاوطان، سب سے زیادہ انسان کے لیے وہ بے چین وطن ہے جہاں پر انسان زندگی گزار رہا ہے، سب سے زیادہ بے چین وہ جگہ ہے جہاں کے اوپر انسان جو رہ رہا ہے وہ سکون کے ساتھ نہ رہ رہا ہو۔ لہٰذا ہمارے وہاں جو ہجرت کا تصور ہے وہ اسی بنا پر ہے۔ انسان کو بہتر جگہ کی طرف ہجرت کرنی چاہیے۔ پیغمبر ختمی مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، اسی مکہ معظمہ میں جب آپ نے محسوس کیا امن و امان نہیں ہے تو اب حکم پروردگار کی بنا پہ آپ نے ہجرت فرمائی ہے۔ یہ ہجرت اسی لیے ہے تاکہ انسان امن و امان کو حاصل کر سکے۔ فرمایا شر البلاد بلد لا امن فیہ ولا خصب، وہ جگہ جہاں پر نعمتیں نہ پائی جا رہی ہوں اور امن و امان نہ مل رہا ہو وہ بہترین جگہ نہیں بدترین جگہ ہے۔ لہٰذا امیر المؤمنین کے جملے کے مطابق انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے اس جگہ کو تلاش کرے جو اس کے امن و امان میں اس کی مددگار ثابت ہو۔ قرآن مجید نے بھی جس امن و امان کا تذکرہ کیا ہے وہ یہی عقیدے سے متعلق ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں امن و امان اس موقع پر ملے گا کہ جب وہ آخری حکومت تمہارے سامنے آئے گی۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان اختیار کر چکے ہیں اور جن کے پاس عمل صالح موجود ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح سے ما قبل والوں کو زمین کے اوپر اختیار، قدرت، طاقت، پاور اللہ نے دیا، اسی طرح سے ان ایمان والوں اور عمل صالح انجام دینے والوں کو بھی پروردگار عالم کیا کرے گا؟ زمین پر اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّهُمْ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ دین کہ جس کو اس نے چن لیا ہے اس دین میں اسے اختیار دے گا۔ وَلْيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور پھر جب یہ خوف زدہ ہوں گے تو پھر پروردگار اس آخری حکومت میں جو آخری امام کا دور ہوگا امن و امان عطا کرے گا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کہ صرف اور صرف میری عبادت کریں گے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اس دور کا تذکرہ کیا کہ جس دور میں انسان اپنے امام کے آ جانے کے بعد پھر اس روئے زمین پر امن و امان کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، دور بہت سخت گزرے ہیں اور بہت سے خطرناک دور آج بھی دنیا کے بہت سارے علاقوں میں گزر رہے ہیں۔ صفوان جمال آپ جانتے ہیں
ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے صحابی ہیں۔ صفوان کا بیان کہ میں بیٹھا ہوا تھا مولا کی خدمت میں اور اچانک دروازے کے اوپر حملہ ہوا اور پتہ یہ چلا کہ اس وقت حاکم کی طرف سے منصور دوانیقی کی طرف سے اس کی فورس آئی ہے، اس کی فوج آئی ہے، اس کے نمائندے آئے ہیں تاکہ ہمارے چھٹے امام کو اریسٹ کیا جائے، ہمارے چھٹے امام کو گرفتار کریں۔ منصور کے ان آدمیوں کے دروازے پر حملہ آور ہونے کے بعد اس راوی کا بیان صفوان کا کہ میں نے دیکھا امام بڑے سکون کے ساتھ، نہ کوئی بے چینی، نہ کوئی اضطراب، نہ کوئی گھبراہٹ ہے، نہ کسی قسم کی پریشانی کا اظہار۔ امام اپنی جگہ سے بلند ہوئے، امام نے باقاعدہ تجدید وضو فرمایا اور پھر اس کے بعد مصلی پر 2 رکعت نماز پڑھی، سجدے میں سر رکھا، پھر اس کے بعد سر کو اٹھانے کے بعد مولا نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا فرمائی، اللہم انک وعدتنا علی لسان نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ووعدک الحق۔ پروردگار تو نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ انکا تبدلنا من بعد خوفنا امنا، کہ ہم کو اس خوف کے بعد امن و امان عطا فرمائے گا۔ اللہم فانجز لنا ما وعدتنا، پروردگار جو تو نے قرآن میں اپنے پیغمبر کے ذریعے سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا فرما دے۔ انک لا تخلف المیعاد، پروردگار تو اپنے وعدوں سے کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ صفوان کہتے ہیں اچھا منظر بڑا عجیب ہے، سامنے فورس کھڑی ہے، فوج کھڑی ہے کہ جو اریسٹ کرنے کے لیے آئی ہے، مولا مصلی پر وقار سکون کے ساتھ بیٹھ کے دعا فرما رہے ہیں۔ صفوان نے جلدی سے آگے بڑھ کے سوچا کہ مولا سے میں دریافت کر لوں، بڑا عجیب موقع ہے۔ صفوان کہتے ہیں کہ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کے مولا سے پوچھا کہ مولا قلت یا سیدی فأین وعدک الیک وعد اللہ علیکم، پروردگار نے کہاں آپ سے وعدہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی دعا میں کہا کہ خدارا تو نے وعدہ کیا ہے، کہاں وعدہ کیا ہے اللہ نے؟ کون سا وعدہ، کس کا ذکر فرما رہے؟ مولا بڑے سکون سے فرماتے ہیں کہ کیا تم نے قرآن مجید کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم؟ کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم لوگوں کو زمین پہ اپنا نمائندہ بنائیں گے اور خوف کے بعد تمہیں امن و امان عطا کریں گے؟ یعنی یہ اللہ کا وعدہ 100% پورا ہونے والا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر واقعی طور پہ امن و امان چاہیے ہے، اپنے آخری امام کے ظہور کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے بس میں اس گفتگو کو یہیں پر روک کر اگلے مرحلے کی طرف لے کے آنا چاہوں گا۔ دعاؤں میں ایک دعا وارد ہوئی ہے کہ جس دعا کو پڑھنے کے بعد انسان کو ظہور کے پہلے کے دور میں یعنی غیبت کے زمانے میں بھی انسان کے دلوں کو سکون مل جاتا ہے۔ وہ دعا ہے یا آمنا من کل شیء وکل شیء منک خائف حذر۔ یہ پوری ایک دعا ہے، ظاہر ہے کہ یہ مختصر سی دعا ہے، مصباح کف عمی میں بھی موجود ہے، بحار الانوار میں بھی دعا ہے۔ اس دعا کو بھی کبھی کبھی ہم لوگوں کو اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہیے تاکہ ہم سب اس غیبت کے دور میں بھی جب بے چینیاں ہوں، جب اضطراب ہو، جب گھبراہٹ ہو، جب انسان محسوس کر رہا ہو کہ مشکلات حل نہیں ہو رہی ہیں، تو اس دعا کو اپنی زبان پہ جاری کرنا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کو نمازوں کے بعد، اپنی واجب نمازوں کے بعد، کبھی مسجدوں میں، کبھی مناجاتوں میں، ان مناجات کے موقع پر ان دعاؤں کو بھی اپنی زبان پہ برقرار رکھنا چاہیے تاکہ نہ صرف یہ کہ انفرادی طور پر سکون ملے بلکہ اجتماعی طور پر بھی انسان کو سکون حاصل ہو سکے۔ آئیے میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ وہ خوش قسمتی کے راز کے جو ایک انسان کی زندگی میں ضروری ہیں، وہ اس کے 5 وہ مراتب تھے کہ جو میں نے عرض کیے تھے، کہ جن میں سے پہلے دن عرض کیا تھا، دوسرا ابھی میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، تیسرا میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مولا فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی خوش قسمتی کا راز اس بات میں چھپا ہوا ہے کہ وسعہ فی الرزق، جو اس کے پاس رزق کی شکل میں مال و دولت آ رہا ہے، یہ رزق پروردگار کی طرف سے اس کے لیے وسیع قرار پائے۔ انسان تبھی خوش قسمت ہوتا ہے
جب اس کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس روزی موجود ہو، ضرورت کے مطابق اس کے پاس مال موجود ہو، تبھی یہ انسان خوش قسمت اور خوش نصیب شمار ہوتا ہے۔ لیکن ضرورت مثال کے طور کے اوپر 50,000 کی ہے، موجود ہے 30,000، یہ انسان خوش قسمت نہیں شمار ہوگا۔ ضرورت 1.5 لاکھ کی ہے، موجود ہے 1 لاکھ، انسان کی ضرورت جب پوری نہیں ہو رہی ہے یہ خوش قسمت اور خوش نصیب نہیں سمجھا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وقت کم ہے لہٰذا میں جلدی اپنے مراحل کو طے کر رہا ہوں کہ کیا یہ رزق میں جو وسعت پیدا ہوتی ہے وہ کن چیزوں کے ذریعے سے مل جاتی ہے اور کن چیزوں کے ذریعے سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے میں عرض کروں گا وہ چیزیں کہ جن چیزوں کی بنا پر رزق سے انسان محروم ہوتا ہے، انہیں ہمیں اپنی زندگی میں چھوڑنا پڑے گا، ترک کرنا ہوگا تاکہ رزق مزید بڑھ جائے، اور انہیں اپنی زندگی میں اختیار ہرگز نہیں کرنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کثرت السحت یمحق الرزق، حرام چیزیں کھانے کی بنا پر انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ ہم جو کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ مثال کے طور کے اوپر ایک حرام کھانا، ایک نجس کھانا اگر ایک بار میں نے کھا لیا تو کون سا نقصان ہے؟ نقصان ہمارا ہے۔ یہ جو حرام کھانا ہم نے کھایا ہے یہ خود ہمارے رزق کو کم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں جلدی عرض کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے مرحلے تک پہنچ سکوں۔ اس کے بعد فرمایا دوسری چیز کہ جو انسان کے رزق کو کم کر دیتی ہے، جو بڑی عام ہے، خاص طور سے بعض اوقات تو بزنس لائف میں کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ نہیں ہے بلکہ نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ ایک اچھی چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ اگر بزنس کر رہے ہو تو بزنس کی دنیا میں جھوٹ بولنا برا نہیں ہے، جبکہ عجیب ہے یہی جھوٹ ہے جو ہمارے رزق کو روک دیتا ہے۔ فرمایا رسالت مآب نے کہ الکذب ینقص الرزق، یہ جھوٹ تمہارے رزق کو روک رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مثلا ایک انسان ہے جو کپ کا سیٹ بیچ رہا ہے، پتہ ہے کہ اندر کپ کے سیٹس میں ایک ٹوٹا ہوا ہے، 5 کپ صحیح ہیں، ایک ٹوٹا ہوا ہے، جھوٹ بول کے کہا کہ یہ سب کے سب صحیح ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ کپ سیٹ مثال کے طور پہ اگر مثلا 200 روپے میں بیچ رہا ہے، وہ ایک ٹوٹا ہوا کپ جس کو جھوٹ بول کر اس نے بیچا ہے اس کی قیمت کتنی ہے؟ 40 روپے ہے۔ 200 روپے میں 40 روپے جس کو اس نے پانے کے لیے جھوٹ بولا، یہ 40 روپے کو اس نے پا تو لیا لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ جب رزق کم ہونا شروع ہوا تو اسی 40 روپے نے ہو سکتا ہے کہ 4 لاکھ کی روزی کو اس سے دور کر دیا۔ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ہمیں لگتا ہے عام طور پہ دنیا میں ہوتا ہے، 1 کلو شکر خریدنے کے لیے گئے، اس نے 900 گرام شکر ہمیں فروخت کر دیا، کہہ دیا 1 کلو ہے۔ یہ جو جھوٹ بول کر اس نے 100 گرام کا پیسہ جھوٹ کے طور پہ لیا ہے، وہ سمجھ رہا ہے میرا فائدہ ہو گیا۔ 100 گرام شکر میں نے ایک سے بچائی، دوسرے سے 100 گرام بچائی، تیسرے سے 100 گرام بچائی، نتیجے میں لاسٹ میں ہمارے پاس 10 کلو شکر بچ گئی، 10 کلو کا پیسہ میرے پاس ایکسٹرا آ گیا، جبکہ یہ 10 کلو کی شکر جو جھوٹ بول کے پیسہ بچا کر اس نے لوگوں سے دبا لیا ہے، یہ نہ جانے کتنے بڑے رزق کو اس سے روکنے کا سبب بن گیا۔ فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ ہم یہ متوجہ نہیں ہو پاتے۔ یہی ایک بہت عجیب مسئلہ ہے کہ جو انسان کی زندگی میں بہت سارے اوقات، لہٰذا بزنس اسی لیے معمولی بات نہیں ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے پاس جس موقع کے اوپر اسی مدینہ طیبہ میں ایک شخص آیا کہ مولا میں تجارت، اسی کھجور کی تجارت کرنے جا رہا ہوں، مولا کیا کروں؟ فرمائے الفقہ ثم التجر، پہلے احکام شریعت کو جان لو اور اس کے بعد تم تجارت میں قدم رکھنا، ورنہ صرف ظاہر بظاہر تو تم کھجور بیچ رہے ہو، لیکن اگر کھجور کو تم نے مثلا اچھی کھجور اور بری کھجور کو ملا کر بیچ دیا،
مثال کے طور کے اوپر خراب کھجور کو بھی تم نے اچھا کہہ کے بیچ دیا، مثال کے طور کے اوپر تم نے نامناسب قیمت میں کھجور بیچ دیا، مثال کے طور کے اوپر تم نے سڑ جانے والی خراب ہو جانے والی کھجور کو بیچ دیا۔ یہ ساری چیزوں سے جو پیسہ تمہارے گھر میں آئے گا وہ سب کیا ہوگا؟ یہ جھوٹ کی بنا پہ تمہارے رزق کو روک دے گا۔ لہٰذا مولا فرماتے الفقہ ثم التجر، پہلے تم احکام شریعت کو جان لو جس میدان میں آگے بڑھ رہے ہو، جس میدان کی تجارت کرنے جا رہے ہو، اس لیے کہ ہر تجارت کے میدان میں کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ معلوم کر لو کیا حرام ہے کیا حلال ہے، پھر اس کے بعد آگے بڑھنا، ورنہ پھر انسان فائدے کے بجائے نقصان کو اپنی زندگی میں حاصل کرتا ہے۔ ایک عجیب چیز ہے تیسری چیز کہ جو انسان کے رزق کو روکنے کا سبب بنتی ہے، آپ سنیں گے وہ کیا ہے؟ ہمارے آقا اور مولا سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام مولا فرماتے کہ من ساء خلقہ ضاق رزقہ، جس کا اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے اس کا رزق بھی کم ہوتا جاتا ہے۔ پورے شہر کے ساتھ میرا اخلاق اچھا ہے، گھر میں ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں، پورے علاقے والے تعریف کرتے ہیں، گھر میں معلوم ہوا کہ کوئی تعریف نہیں کرنے والا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ خود بخود رزق کو کم کر رہا ہے۔ ہمارا اخلاق اگر اچھا بنانا ہے تو سب سے پہلے جس اچھے اخلاق کے حقدار ہیں وہ ہمارے گھر والے ہیں۔ اگر ہمارا اخلاق ہمارے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے تو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ہم کو ہو رہا ہے، ہمارا رزق بڑھ رہا ہے۔ فرمایا کہ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے اس کے رزق کو پروردگار بڑھا دیتا ہے۔ میں اگلے بات کی طرف آپ کو لے کے چلوں۔ فرمایا کہ اگر کوئی ایک انسان خیانت کرتا ہے، عجیب ہے، کسی کی امانت میں خیانت کرنے کی بنا پر رزق کم ہو جاتا ہے، بڑا عجیب ہے۔ کبھی یہ امانت انسان کی بات بھی ہوتی ہے، کبھی یہ امانت انسان کا مال ہوتا ہے، کبھی یہ امانت انسان کی کوئی ایک ایسی شے ہوتی ہے کہ جس کو سامنے والا مانگ رہا ہے، ہم خیانت کر رہے ہیں، نہیں دینے پہ تیار ہیں۔ پہلا اثر یہ ہوتا ہے، اور یہ متعدد روایتیں ہیں اس سلسلے میں دیکھ رہا تھا، بے پناہ روایتیں ہیں، یعنی ایک دو روایت نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں گے شاید ہو سکتا ہے کہ انسان بچ جائے، نہیں۔ الخیانہ، کیا فرمایا سرکار امیر المومنین نے؟ الامانہ تجلب الرزق والخیانہ تجلب الفقر۔ جیسے ہی تمہارے مزاج میں خیانت آئے گی گھر میں فقیری چلی آئے گی۔ اور سب سے زیادہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے زبان کی امانت۔ انسان کو کوئی ایک امانت آپ نے دیا کہ میں تمہارے پاس یہ اپنی بات امانت کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی سے کہنا نہیں، پتہ یہ چلا کہ اگلے دن پورے محلے کو پتہ چل گیا۔ یہ جو خیانت ہے زبان کی، یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ فرمایا سب سے بڑا نقصان یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے رزق کو کھو دیتا ہے، فقیری آ جاتی ہے۔ الامانہ تجلب مولا فرما رہے ہیں کہ الامانہ تجلب الرزق، امانت داری اختیار کرو رزق خود بخود آئے گا، خیانت اختیار کرو رزق باہر چلا جائے گا۔ معمولی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم جس موقع پر اسی مکہ معظمہ سے نکل رہے تھے، آپ نے سرکار امیر المؤمنین کو بلا کر کیا فرمایا تھا؟ یہ ساری امانتیں رکھی ہیں، ان سب پر ان کے مالکوں کے نام لکھے ہیں، صبح میں یہیں چھوڑ کے نہیں چلے آنا، صبح میں ان امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کرنا اور پھر مدینے کے لیے نکل پڑنا۔ کس کی امانت تھی یہ مسلمان جتنے تھے مکے میں یہ سب پہلے ہی مدینے جا چکے تھے، اور جو دو چار بچے بھی تھے وہ مدینے آنے والے تھے۔ یہ امانت کس کی تھی؟ یہ اس مکے میں رہنے والے ان کافروں کی تھی کہ جو پیغمبر کو اور اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ عجیب ہے، جو اللہ کو نہیں مانتا، جو پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا، پیغمبر نے اس کی امانت کو بھی واپس کروایا ہے۔ اور یہاں تو ہم لوگ صاحبان ایمان کی امانت بھی رکھی ہو تو، اور بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب کسی موقع پر اگر کسی نے کسی کے پاس امانت کے طور پر گولڈ رکھایا ہو، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہوتا ہے۔
یہ بہت سخت ہے. لہٰذا وہ لوگ کہ جو کبھی کبھی گولڈ لے کر مقابل میں رقم دیتے ہیں ان کو بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یہ بزنس بڑا خطرناک ہوتا ہے. لہٰذا پوری توجہ رہے. یہ خیانت اگر ذرا بھی ہو رہی ہے تو بڑا مشکل مسئلہ ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں آپ کی خدمت میں. یہ امانت داری ہے. اگر کسی انسان نے مثال کے طور پہ کسی کپڑا سلنے والے اسی ٹیلر کو کپڑا دیا ہے, مثلا ایک کرتا پاجامہ سلنے کے لیے 7 میٹر کپڑا دیا, استعمال کتنا ہوا 5.5 میٹر, کتنا بچ گیا 1.5 میٹر. یہ واپس کرتا ہے ٹیلر؟ نہیں, وہ مالک نہیں ہے اس کا. اگر وہ مالک سے بتا کر اجازت لے لے تو الگ میٹر ہے, لیکن کبھی نہیں ہوتا. یہ امانت دار ہے. وہ 1.5 میٹر کپڑا جب تک رہے گا مالک کے اجازت کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا. یہ بالکل کامن سی چیز ہے. یعنی اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہمارے بالکل قریب آ جاتی ہیں. لہٰذا ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. نہ جانے اس طرح کی کتنی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں جن پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بعض برائیاں ہیں کہ جن برائیوں کی بنا پر انسان کا رزق چلا جاتا ہے. میں ان برائیوں کی طرف لے کر اب نہیں جا پاؤں گا, وقت نہیں ہے. جو کچھ حرام کام ہیں کہ جن حرام کاموں کی بنا پر انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے, یہ کچھ مراحل تھے. آئیے میں آپ کو لے کر چلوں اگلے مرحلے کی طرف کہ وہ کام کہ جن کاموں کی بنا پر انسان کا رزق اس کے پاس آنے لگ جاتا ہے. خود بخود رزق آئے گا یا اس رزق کی برکتیں آئیں گی. لہٰذا سب سے پہلے مرحلے میں انسان کا جو رزق اس کے پاس آتا ہے اپنی برکتوں کے ساتھ, وہ انسان کے اندر پایا جانے والا تقوی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. سورہ طلاق آپ صبح میں پڑھتے ہیں ہمیشہ. پروردگار عالم نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے نکالتا جاتا ہے. اور خود بخود آپ دیکھ لیں, مشکلات آئیں 1 دن 2 دن 3 دن کے اندر حل ہو گئی. کیوں؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ. اور اس کے بعد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اسے اتنا رزق عطا کرتا ہے کہ جس کو حساب نہیں کر سکتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ کسی انسان کا وعدہ نہیں ہے, یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. دوسرے مرحلے میں انسان جتنا انفاق کرتا ہے, خرچ کرتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ خرچ کرنے کی بنا پہ مال کے چلے جانے کی بنا پہ وہ مال کم ہوتا ہے. نہیں, اللہ کی راہ میں جتنا مال دیا جاتا ہے اس سے زیادہ واپس آتا ہے. اور یہ آپ اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے, آپ واقعاً محسوس کریں گے. بعض مؤمنین کا بیان ہے کہ میں جو چیز اللہ کی راہ میں دیتا ہوں اللہ وہی چیز ایک دن کے اندر مجھے دے دیتا ہے. کسی غریب محتاج کو کھجور دے دیا, خدا پورا کھجور کا ڈبہ پہنچا دیتا ہے. چھوٹی موٹی چیزیں, بہت ضروری نہیں کہ ہم بہت ہائی فائی بڑی بڑی چیزیں, نہیں, جو ہماری طاقت ہے ہم اس طاقت کے اعتبار سے. حتیٰ رزق کے حاصل کرنے کا ایک فارمولہ ہی یہی ہے کہ تم اس کو مؤمنین میں اللہ کے ضرورت مند بندوں میں بانٹنا شروع کرو, اللہ بڑھا دے گا. ایک شخص آیا حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں فقیر ہوں, غریب ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے, بتائیے کیا کروں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس کتنی رقم ہے؟ اس نے بتایا مختصر سی رقم ہے. کہا جاؤ غریبوں کو اس سے کھانا کھلا دو. یا رسول اللہ جو ہے وہ بھی چلا جائے گا. کہ نہیں, تم جاؤ. تو اس نے اس پیسے کے ذریعے سے غریبوں پہ خرچ کیا, اللہ نے کئی برابر اسے عطا کر دیا. ہم اس بات کی طرف متوجہ نہیں. انفاق فرمایا قرآن مجید کے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ. جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو بچ جانے والا ہے, وہی تمہیں واپس ملنے والا ہے. ورنہ وہ جو تم نے بقیہ چیزیں خرچ کر دی ہیں وہ ختم ہو جانے والی ہیں. ایک اور بڑی اچھی چیز, وہی بالکل اس کے برعکس, بد اخلاقی سے, اپنے گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی سے انسان کا رزق چلا جاتا ہے, خوش اخلاقی کے ذریعے سے چلا آتا ہے. من حسن برہ باہل بیتہ زید فی رزقہ. جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرتا ہے, کچھ نہیں, ہنس کے بات کرنا, یہ تو ہمارے لیے ممکن ہے.
بہت سارے اوقات انسان غصے میں ہے، بہت ساری مشکلات میں گھرا ہے، سختیوں میں ہے، پریشانیوں میں ہے، مصیبتوں کا ہجوم ہے، لیکن ساری مصیبتیں گھر کے دروازے کے باہر، گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوا سب بھول گیا۔ اب دوسرے خوش اخلاق ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے کہ جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس زوجہ کا تو قصور نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ خوش اخلاقی انسان کے رزق کو بڑھا دینے کا سبب بنتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم چیز ہے کہ جو انسان کے رزق کے اضافے کا سبب بنتی ہے وہ استغفار ہے۔ صبح میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفر اللہ کی تسبیح کو پڑھ لینا انسان کے رزق کے بڑھ جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور یہ آزما لیجئے، صبح میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے استغفار کر لیجئے، اس دن رزق یقیناً اللہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگیوں میں آزما لیجئے۔ اس استغفار کے لیے استغفار و یزید و پھر قرآن مجید نے بھی تاکید کی ہے اور اہل بیت اطہار نے بھی تاکید کی ہے۔ یہ استغفار ہمیشہ گناہوں کے لیے نہیں ہوتا ہے، استغفار رزق پروردگار کو آسمان سے زمین تک لانے کا ذریعہ بنتا ہے، لہٰذا استغفار کرنا چاہیے۔ صلہ رحم، انسان اگر اپنے عزیزوں، رشتہ داروں، خاندان والوں، قریب جو بلڈ ریلیشن ہے جن کے ساتھ، ان کے ساتھ اگر اپنی رشتہ داریوں کو برقرار رکھتا ہے اللہ رزق بڑھاتا ہے۔ اگر اپنے رشتہ داروں سے تعلقات کو توڑ رہا ہے تو یقین جانے جہاں عمر کم ہوتی ہے وہیں ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ انسان ایک سلام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے تعلقات نہیں اچھے ہیں، ملاقات نہیں ہے، بہت سارے موقعوں پہ وہ ہمیں نہیں بلا رہے ہیں، ہم ان کو نہیں بلا، سب کچھ ہے، سلام تو کر سکتا ہے، ایک اچھا میسج تو دیا جا سکتا ہے، کم از کم یہ تو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، طبیعت کیسی ہے، کم از کم اتنا تو ہو سکتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں یہ کہہ دیا جائے کہ بھائی ہمارے لیے دعا میں یاد رکھنا ہم کو، یہ تو ہو سکتا ہے۔ یہ صلہ رحم چھوٹی موٹی چیزوں سے بھی فرمایا صل رحمن، تم صلہ رحم کو اختیار کرو، چاہے صلہ رحم کے لیے تمہیں 1 سال کا سفر اختیار کرنا پڑے۔ پرانے زمانے میں آپ جانتے ہیں سفر پہ جب نکلتا تھا، یہی مثلا مکے سے مدینہ جانے میں 4 دن لگتا تھا، آج تو 3 گھنٹے میں انسان پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ 1 سال کے لیے کیوں فرمایا؟ اگر اتنی دور ہے تمہارا رشتہ دار، اس زمانے میں تو نہ ٹیلی فون ہوتا تھا، نہ آپ کے پاس واٹس ایپ ہوتا تھا، نہ میسج، کچھ بھی نہیں تھا، تم اس کے پاس 1 سال کا سفر طے کر کے جاؤ، 1 سال کا سفر کر کے واپس آؤ، 2 سال لگ جائیں گے، لیکن صلہ رحم کرو۔ آج کے دور میں تو آسان ہے، 1 سال بھی نہیں، 1 سیکنڈ کے اندر ہمارا پیغام چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں تعلقات رکھنے چاہیے۔ ایک اور بڑی عجیب چیز ہے، روایت کہتی ہے کہ اگر اپنے رزق کو بڑھانا ہے تو اطعام کرو۔ اطعام یعنی کھانا کھلانا، کھانا کھلانا بڑا مفید ہے، اور اس میں کوئی قید نہیں ہے مذہب و مسلک کی، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ میرے مسلک کا ہو تبھی، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ہوٹلز ایسے مل جائیں گے آپ کو کہ جن کے پاس آپ پیسہ دیجئے وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ جو بھوکا ہے اس کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ کم از کم 1 انسان، 2 انسان، 5 انسان کے کھانا کھلانے کا انتظام تو آپ کر ہی سکتے ہیں، دے سکتے ہیں پیسہ، 1 ہفتے میں 1 بار دے سکتے ہیں، 1 مہینے میں 1 بار دے سکتے ہیں، کچھ ہونا چاہیے۔ فرمایا الرزق اسرع الی من یطعم الطعام من السکین فی السنام۔ عجیب ہے، آپ شاید واقف ہیں، یہ اونٹ کے اوپر ایک کوہان ہوتا ہے، یہ گوشت اس کے اوپر جمع ہوتا ہے اور اس میں بڑی آسانی کے ساتھ چاقو اندر جا سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ خون بھی نہیں نکلتا، اتنا اس کا آسان ہوتا ہے۔ حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ اگر کسی غریب کو کھانا کھلا دیا تو تمہارا رزق اتنی جلدی بڑھے گا کہ جتنی جلدی تمہارا چاقو اس کوہان کے اندر نہ داخل ہو پائے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ تم ایک اونٹ کے کوہان میں چاقو داخل کرنا چاہو کتنا وقت لگے گا؟ وہ تو گوشت ہے، بڑی آسانی سے داخل ہو جاتا ہے۔ کہا اس سے بھی جلدی جہاں تم نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا اللہ تمہارا رزق بڑھا دے گا۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ ہم لوگ بہت سارے اوقات بہت سے ہوٹل سے کھانا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، وہیں کے اوپر دیکھا کوئی غریب بیٹھا ہوا ہے، بھوکا بیٹھا ہے، اس کو 1 وقت کا کھانا کھلا دینے میں کتنا پیسہ جاتا ہے؟ بعض اوقات تو 20-30 روپے، 50 روپے، 100 روپے میں بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ رزق بڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔
آخری چیز کہ جو انسان کے رزق کو بڑھاتی ہے اس کو غور سے سن لیجئے، اور آج کی گفتگو یہیں پہ مکمل کر رہا ہوں۔ سب سے بڑی چیز جو انسان کے رزق کو بڑھانے کا ذریعہ ہے وہ کیا چیز ہے؟ سب سے بڑی چیز، ساری جتنی چیزیں اوپر سے ہم نے بیان کی ہیں ان سب میں سب سے بڑی چیز وہ کیا ہے؟ سنیں گے آپ؟ ہمارے اور آپ کے پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، نہیں، میں جس اہم ترین بات کو عرض کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے یہ صلوات کافی نہیں ہے، بلند آواز سے صلوات بھیجیے آپ۔ جو چیز انسان کی زندگی میں کامیابی کے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ جو رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے، وہ ایک چیز ہے جو بے پناہ اثر کرتی ہے، اور اس سے زیادہ انسان کے رزق میں اضافے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آپ ساری روایتیں تلاش کر لیجئے، ساری آیتیں ڈھونڈ لیجئے، سارا اسلام پڑھ لیجئے، اس سے زیادہ رزق میں اضافے کی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ وہ چیز کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں، آقا کا نام میں نے لیا آپ کی خدمت میں، مولا فرماتے ہیں کہ مرو شیعتنا لزیارت قبر ابی عبداللہ الحسین، ہمارے شیعوں کو سرکار سید الشہداء امام حسین کی قبر کی زیارت کے لیے تیار کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 بڑے فائدے ہیں، جو 3 فائدے ایک ساتھ اللہ عطا کرتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا فَإِنَّ إِتْيَانَهُ يَزِيدُ الرِّزْقِ، تمہارا رزق بڑھ جائے گا اگر امام حسین کی زیارت پہ آ جاؤ گے۔ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کہ ہم تو گئے جہاں عراق زیارت پہ گئے 1.25 لاکھ چلے گئے، چلے نہیں گئے، یہ 1.25 لاکھ خرچ کیا ہے تاکہ کروڑوں کا مال مل جائے۔ یزید فی الرزق، سب سے بڑی چیز جو انسان کے رزق میں اضافے کا سبب ہے وہ آقا کی بارگاہ کی زیارت ہے۔ اور میں وہ 2 اور بھی فائدے عرض کر دیتا ہوں تاکہ پھر اگلے مرحلے تک آپ کو لے کر آ جاؤں۔ وَيَمُدُّ فِي الْعُمُرِ، انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ امام حسین کی بارگاہ کی زیارت پر جانے والے انسان کی عمر کو اللہ زیارت کی برکت سے بڑھا دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ بات آ گئی ہے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بعض لوگ زیارت پر گئے اور وہاں انتقال کر گئے، ان کی تو عمر میں اضافہ نہیں ہوا۔ اتفاق سے میں دیکھ رہا تھا، ایک بزرگ عالم دین سے یہی بات پوچھی گئی کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر زیارت پر جانے والے واپس آنے چاہیے، بعض لوگ کیوں زیارت پر رہ جاتے ہیں، وہیں پر انتقال ہو گیا، دفن ہو گئے۔ آپ سنیں گے اس عالم دین نے جواب دیا کہ اس انسان کی اس سے بڑی کیا قسمت ہو سکتی ہے کہ اسے جو اب آئندہ زندگی ملی ہے وہ امام حسین کے جوار میں زندگی مل گئی ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ انسان کو دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر امام حسین کے جوار میں رہنے کی زندگی مل جائے اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے۔ اور اسی لیے میں ہمیشہ تاکید کرتا ہوں بعض برادران کے جو مقدس بارگاہوں میں جائیں اور انتقال ہو جائے تو وہیں دفن کرنا چاہیے، ان کی ڈیڈ باڈیز کو پھر ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے، جو بعض اوقات ہوتا ہے نہیں میرے گھر والے میرے رشتہ دار، نہیں، اگر اللہ نے موت کی جگہ وہی رکھی ہے تو پھر دفن کی جگہ بھی اگر مقدس بارگاہ ہے تو وہی ہونی چاہیے۔ بس میں نے ختم کر دیا رزق، اور آخری بھی عرض کر دوں وَيَدْفَعْ مَدَافِعَ السَّوْءِ، ایک انسان کے جو زیارتوں پر جاتا ہے پروردگار عالم اس سے نہ جانے کتنی مصیبتیں ہیں جنہیں ٹال دیتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہماری زندگی میں کتنی مصیبتیں کتنی مشکلات ہیں جو ٹل جاتی ہیں۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے سرکار سید الشہداء کی بارگاہ سے رزق ملتا ہے، لینے والا چاہیے، لیکن رزق لینے کے لیے امام حسین کے پاس نہ جائیے، امام حسین کے پاس صرف امام کی محبت میں جائیے، خود امام اتنا عطا کر دیں گے کہ جو آپ نے مانگا وہ بھی عطا کریں گے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا کریں گے۔
شیخ عبداللہ بختیاری بڑے عظیم الشان عالم دین گزرے ہیں. بس میں جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں, وقت پورا ہو سے. ابھی میرے اس پروگرام کے بعد یہاں پہ دعا کا بھی پروگرام ہے, لہٰذا وقت کے اوپر مجھے بات کو مکمل کرنا ہے. شیخ عبداللہ بختیاری اس عظیم الشان آیت اللہ کا نام ہے کہ جو اپنے زمانے میں عبداللہ پیادہ کہلاتے تھے. کیا سعادت ہے! پیادہ یعنی پیدل چلنا. وہ عبداللہ پیادہ اس بنا پر کہلاتے تھے کہ وہ جہاں بھی ہوتے تھے اور جب نیت کرتے تھے کہ میں یہاں سے زیارت پر جاؤں, فلائٹ نہیں لیتے تھے, گاڑی نہیں لیتے تھے, بس نہیں لیتے تھے, پیدل جاتے تھے. مثال کے طور پہ نجف میں ہیں, کربلا جانا ہے تو پیدل جائیں گے. نجف میں ہیں, مشہد مقدس آنا ہے, پیدل آئیں گے. نجف مقدس میں ہیں اور آنا ہے کاظمین, پیدل آئیں گے. یہ ایک عجیب ان کی انفرادیت تھی, پیدل جاتے تھے. اللہ جس کو سعادت عطا کرے. ان کا بیان کہ میں جس زمانے میں اسی کربلا میں قیام تھا, ایک زمانے میں ان کا قیام اسی آخری زمانہ تھا, کربلا میں قیام تھا, اور میں جب مجلسوں میں محرم کی جاتا تھا تو ایک بار مجلسیں بھی پڑھتے تھے, اچھے خطیب بھی تھے. مجلسوں میں وہ محسوس کرتے تھے کہ ایک شخص ہے کہ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے, جہاں پر چائے بن رہی ہو سیدھا وہیں پہ جاتا تھا, چائے پیتا تھا, 1-2 منٹ بیٹھتا تھا اور پھر باہر. مطلب ہی نہیں کہ کون مجلس پڑھ رہا ہے, کیا مجلس پڑھ رہا ہے, کیسی مجلس ہو رہی ہے, کچھ بھی نہیں. آیا, بیٹھا, مجلس میں چائے پی, فوراً باہر. بس کہ مجھے بڑا برا لگتا تھا. ہر ایک دن کی بات ہو تو الگ بات ہے, 1 دن 2 دن, ہفتہ 2 ہفتہ, جب بھی میں نے مجلس میں دیکھا وہ یہی طریقہ کار تھا. مجھے بڑا برا لگتا تھا. اچھا خیر, وہ سال گزر گیا, اگلے سال دیکھا پھر یہی کام ہو رہا ہے. اچھا, عام طور پہ جب ایسے افراد کو ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں تو ذرا سا نیت اور نظر بدل جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک ایسا عام قسم کا انسان ہے کہ جو ذرا سا لالچ میں آ جاتا ہے. معاذ اللہ. کا 2-3 سال 4 سال اسی طرح سے گزرے تھے کہ اچانک وہ زمانہ صدام کا آیا کہ جس نے تمام غیر عراقیوں کو عراق سے نکالنا شروع کیا, کہ جس میں ہمارے انڈینز بھی نکال دیے گئے تھے, ایرانی بھی نکالے گئے تھے, افغانی بھی نکالے گئے, سب کو نکالا گیا تھا. یہ آیت اللہ بختیاری کو بھی نکالا گیا. کہ میں کربلائے معلیٰ سے بڑی بے سر و سامانی کے عالم میں, ظاہر ہے کہ سب مجھے چھوڑنا پڑا, وہاں سب کچھ چھوڑ کے صرف میں اپنے لباس کے ساتھ اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایران واپس آیا. کہاں قیام کروں؟ قم میں آ کر میں نے قیام کیا. اور اب جب پہلا سال محرم کا آیا, نہیں پتہ آپ حضرات میں سے کوئی سرزمین قم کے اس امام بارگاہ سے, مجھے یاد ہے, میں جانتا ہوں, وہ ایک حسینیہ کربلائی ہا کہلاتا ہے کہ جو گزرخان میں موجود ہے. ابھی تو تقریباً وہ توسعے میں اس کو ختم کر دیا گیا, ورنہ یہ حسینیہ کربلائی ہا بڑا مشہور تھا کہ جو آیت اللہ بہجت کی جہاں پہ نماز پڑھاتے اس سے جس پہلے تھا. حسینیہ کربلائی ہا میں کہتے ہیں آئے بختیاری کہ میں جس موقع پر مجلس پڑھنے کے لیے پہنچا اور ممبر پہ بیٹھا, دیکھا پھر وہ وہیں سے داخل ہوا, یعنی اسے بھی وہاں سے نکال دیا گیا تھا. وہ بھی آیا تھا, اسی قم میں مقیم ہوا تھا, اور اب جو میں نے دیکھا کہ وہ یہاں پہ آیا ہے چائے پینے کے لیے, مجھے بڑا برا لگا. پھر وہی انداز, آیا, چائے پی, باہر واپس, بس بہت برا لگا. میں سوچ رہا تھا کہ اس سے بات کروں, پھر اگلی مجلس 2-3 مجلسیں اس طرح گزرتی گئیں, پھر میں نے اچانک دیکھا غائب ہو گیا. میں 10 مجلسیں پڑھنی تھی, 4-5 مجلس کے بعد غائب. میں سوچا تھا ملوں, اس سے بات کروں, لیکن نہیں ملاقات ہو پائی. کہا ایک دن میں نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گیا, پتہ یہ چلا کہ اس کا انتقال ہو گیا. اچھا, میرے دل میں تو اس کے لیے کوئی احترام نہیں تھا, پھر بھی میں نے سوچا کہ ایک بہرحال امام حسین کی مجلس میں آتا تھا, میں نے سارے ثواب کیا, اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھی, بات ختم ہو گئی. آئے بختیاری کہتے ہیں کہ میں نے رات میں خواب دیکھا اور مجھے مکاشفے میں اس کو دکھایا گیا. کہتے ہیں آئے بختیاری کہ میں نے دیکھا کہ بہترین انداز میں, بہترین خلعت کے ساتھ, بہترین محل کے اندر موجود ہے. میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تم ان خلعتوں کے ساتھ اس آرام دہ زندگی میں. سنیں گے آپ. کہتا ہے آئے بختیاری کیوں تعجب ہو رہا ہے, یہ سب مجھے امام حسین نے عطا کیا ہے. کہتی ہیں آئے بختیاری میں نے کہا کہ تم نے امام حسین کے لیے کیا کیا ہے, تم تو مجلس تک میں نہیں بیٹھتے تھے, تم وہی نا کہ جو آتے تھے چائے پی کے چلے آتے تھے. اس کا جواب سنیں گے. کہ میں امام حسین کی مجلس کی چائے کے علاوہ دنیا میں کہیں چائے نہیں پیتا تھا. میں نے نظر کر رکھی تھی کہ اگر چائے پیوں گا تو صرف امام حسین کی بارگاہ.
یہی میری نظر تھی کہ جس نظر کی بنا پر مجھے امام حسین نے نجات عطا کی ہے۔ کبھی کبھی یہ چھوٹی سی نیت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرنے کی صورت ہے۔ واقعیت یہ ہے کبھی کبھی انسان امام حسین کی لمبی مدت تک خدمت کرے اس سے زیادہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ جو لمحاتی خدمت کرتا ہے۔ نیتوں میں یہ تصور، یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں امام حسین کی خدمت کرنی ہے۔ رزق میں برکت تبھی ملتی ہے جب امام حسین کی خلوص سے خدمت کی جا رہی ہے۔ بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے ایسے نیک امام حسین کے عزادار ہیں کہ جو امام حسین کی خدمت میں اپنی زندگی بسر کر دیتے ہیں، لیکن ہاں کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جنہوں نے اپنی زندگیوں کو امام حسین کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، اور اس کے باوجود میدان کربلا میں پوچھ رہے تھے اوفیت یبن الزہرا، اے زہرا کے لاڈلے، کیا ہم نے اپنا حق ادا کر دیا؟ امام حسین کے زانو کے اوپر سر ہے اور امام حسین دیکھ رہے ہیں، روح بدن عنصری سے پرواز کرنے جا رہی ہے اور آواز دے رہے ہیں کہ آقا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ اور امام حسین بھی جملہ کہہ رہے ہیں کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب، لیکن ایک جملہ اور ملتا ہے، یہی شہداء جس موقع کے اوپر امام حسین کے لیے جملہ کہتے تھے، ساتھ میں کھڑے ہوئے انسان سے یہ بات بھی کہتے تھے کہ اوسی کا ہادر رجل، دیکھو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں لیکن رسول کے بیٹے کو اکیلا نہ چھوڑنا، زہرا کے لاڈلے کو یکا و تنہا نہ چھوڑ دینا۔ کون جانتا تھا کہ امام حسین کی شہادت تک سب شہید ہو چکے ہوں گے، نہ اصحاب باقی رہ جائیں گے، نہ جگر کے ٹکڑے باقی رہ جائیں گے، سب ایک ایک کر کے اپنی قربانیوں کو پیش کر چکے ہوں گے۔ اب جب میدان کربلا میں اکیلا زہرا کا لاڈلا آئے گا تو عالم یہ ہوگا، نہ دائیں طرف کوئی ہوگا جو مدد کے لیے آگے بڑھے، نہ بائیں طرف کوئی ہوگا جو مدد کے لیے آئے۔ اکیلے حسین دشمنوں کے مجمع کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں اور دشمن مل مل کے امام حسین پہ حملہ کر رہے ہیں، لیکن ہاں وہ پیاسا حسین کب تک دشمنوں کے سامنے استقامت کے ساتھ قیام کرتا؟ وہ وقت بھی آیا، وہ لمحہ بھی آیا کہ حسین پشت ذوالجناح سے زمین کربلا کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ نہ جانے ان لمحات میں کیا عالم ہوا ہوگا کہ جب حسین زمین کربلا پہ ہیں اور اچانک کانوں سے آواز ٹکرانی شروع ہوئی، کوئی بلندی پہ کھڑے ہو کے پکار رہی ہے، خاتون آواز دے رہی ہے، اے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ رسول کا بیٹا ہے اور تم اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہے ہو۔ اب امام حسین کے لیے بڑا مشکل لمحہ ہے، وہ آخری لمحات، دشمن آگے بڑھ رہا ہے، وہ دشمن جو ہاتھ میں خنجر لیے ہوئے ہے، ادھر امام حسین کی نظر بہن پہ پڑ رہی ہے، آواز دیتے ہیں اے بہن خیمے میں واپس جاؤ، ابھی حسین زندہ ہے۔ زینب واپس تو پلٹی ہیں لیکن ہاں آزاداروں میدان کربلا میں قیامت آ گئی۔ یہی وہ نہر فرات ہے کہ جس کے پانی نے نیزوں اچھلنا شروع کر دیا۔ آج کائنات میں قیامت آ گئی، رسول کا بیٹا مسلمانوں کے ہاتھوں شہید کر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبھی کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو اس دنیا سے اٹھ گئے ان سبھی کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ پروردگار آیت اللہ العظمیٰ سید علی حسینی خامنئی رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات بلند ہیں، بلند تر فرما۔ پروردگار ان کے ساتھ شہید ہونے والے تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگار مملکت ایران کی حفاظت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان سبھی کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔